انسان بندگی کی منزل پر آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر اللہ اس کے مدارج میں اضافہ کرتا ہے اور اسے بندگی کی عظیم ترین منزل پر پہنچا دیتا ہے. کہا آؤ اپنے مدارج میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. یہ ہیں ایمان کے مدارج, یہ ہے بندگی کے مدارج, کہ جہاں پہلا درجہ بھی ہے, دوسرا درجہ بھی ہے, تیسرا بھی ہے, چوتھا بھی ہے, پانچواں بھی ہے, چھٹا بھی ہے, ساتواں بھی ہے, آٹھواں بھی ہے, نواں بھی ہے, 10واں بھی ہے. کہا یہ 10 درجے ہیں ایمان کے, یہ 10 درجے ہیں مدارج ہیں, یہ 10 درجے ہیں بندگی کے. ان بندگی کے مدارج کو طے کرتے چلے جاؤ اور جب طے کرتے کرتے آخری بندگی کے درجے پر پہنچو گے تو پھر ہم تمہیں پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. جب بندگی کے مدارج کو طے کرتے ہوئے آخری درجے تک پہنچو گے, 10ویں درجے تک پہنچو گے, تو پھر ہم تمہارے اختیار میں ایسا اضافہ کریں گے کہ تمہیں گھر سے باہر رہنے نہیں دیں گے. کہیں گے سلمان و منا اہل البیت, سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں آنا بندگی کا 10واں درجہ ہے, بندگی کی معراج ہے, بندگی کا آخری درجہ ہے. سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. تو جب سلمان کی بندگی کے مدارج بڑھا دیے تو سلمان کو ملا کیا؟ ختم کر دوں کیا بات ہے؟ جب سلمان کی بندگی کے مدارج بڑھا دیے, ایمان کے مدارج بڑھا دیے, جب سلمان کو صحابیت سے اہل بیت کی طرف لے آئے تو پھر ملا کیا؟ کیا صرف نام کا اہل بیت ہو گیا یا کچھ ملا بھی ہے سلمان فارسی کو؟ بندگی دیتی کیا ہے؟ اختیارات بندگی حاصل کیسے ہوتے ہیں؟ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, حضرت ابو ذر 9ویں درجے پر ہے. یہ 9واں درجہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے, یہ 9واں درجہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. یہ درجے بٹے ہیں عرفان علی کی وجہ سے, اور علی عبد خدا ہے, اور جب عبد خدا کی وجہ سے عبودیت کے درجے تقسیم ہو رہے ہیں تو سلمان آ گئے, اہل بیت کی منزل پر آ گئے. سلمان و منا اہل بیت, 350 برس کا سلمان, 350 برس کا سلمان اور اہل بیت کی منزل پر آ گئے. اور اس منزل پر ہیں کہ جہاں علی جیسا صاحب منبر سلونی, اختیارات بندگی. ابھی تک تو میں نے ان بندوں پر بات کی ہے کہ جو مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندے تھے, اب اس بندوں پر بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندگی میں آنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا, جسے سلمان فارسی کہتے ہیں. عصمت کے درجے پر نہیں ہے لیکن وصایت کے درجے پر ہے, اوصیاء عیسیٰ میں سے ہے, جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ہے. جناب سلمان فارسی علی جو صاحب منبر سلومی ہیں, کہ جو علم کی اتھا گہرائیوں سے واقف ہے, جو مشرقین سے واقف ہے, جو مغربین سے واقف ہے, جو شمال سے واقف ہے, جو جنوب سے واقف ہے, جو زمین کے سرا سے واقف ہے, جو آسمان کی ثریا تک واقف ہے, جو انسانوں کی تعداد سے واقف ہے, جو جنات کی تعداد سے واقف ہے, جو حشرات العرش کی تعداد سے واقف ہے, وہ علی جو پرندوں کی تعداد سے واقف ہے, وہ علی جو سمندروں کی تعداد جانتا ہے, وہ علی جو دریاؤں کی تعداد جانتا ہے, وہ علی جو ذرات زمین کی تعداد جانتا ہے, وہ علی جو پانی میں قطروں کی تعداد جانتا ہے, وہ علی کیا بادل کیا ہیں وہ جانتا ہے, وہ علی کہ فضا کیا ہے وہ جانتا ہے, وہ علی ہوا کیا ہے وہ جانتا ہے, وہ علی یہ خلا کیا ہے وہ جانتا ہے. علی آسمانوں کا جاننے والا, علی آسمانوں کی بلندیوں کا جاننے والا, علی دو آسمانوں کے درمیان ساری تفصیلات جاننے والا, علی مخلوقات کے رزق کو جاننے والا, علی ان کے ناموں کو جاننے والا, علی ان کی تعداد کو جاننے والا, علی ان کی اقوام کو جاننے والا, علی ملائکہ کو جاننے والا, علی فرشتوں کو جاننے والا, علی انبیاء کو جاننے والا, علی اوصیاء کو جاننے والا, علی اولیاء کو جاننے والا, علی شہداء کو جاننے والا, علی صالحین کو جاننے والا, علی صدیقین کو جاننے والا, علی عرش کو جاننے والا, علی کرسی کو جاننے والا, علی لوح کو جاننے والا, علی قلم کو جاننے والا, علی طوبہ کو جاننے والا, علی طوبہ کو جاننے والا, علی جنتوں کو جاننے والا, علی محلات جنت کو جاننے والا, علی اسرات جنت کو جاننے والا, علی اجابات کو جاننے والا, علی سراجقات کو جاننے والا, علی سدرۃ المنتہا کو جاننے والا, علی قاب قوسین کو جاننے والا, علی انبیاء کو جاننے والا, علی اتنا عالم علی, اتنا عالم علی کہ جس کے علم کی گہرائی تک کوئی نہ پہنچ سکا. ایک بار اس نے سلمان کو دیکھ کر کہا کہ سلمان علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. پیغمبر
نے ارشاد فرمایا جاؤ سلمان فارسی کے مرکز پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، میں ابھی 1 مہینے پہلے وہیں تھا اور میں نے حدیث وہیں پڑھی کہ پیغمبر نے سلمان فارسی کے لیے حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے سلمان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ مدائن کی گورنری مل رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اجازت ہے آپ کی؟ تو بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ولی سے اجازت لو۔ ولی کہاں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھیں؟ بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دور کے ولی سے اجازت لو۔ سلمان نے کہا یا علی اجازت ہے، علی نے کہا اجازت ہے۔ علی سے اجازت نہیں ملی بلکہ اختیار ملا۔ سلمان فارسی داخل ہوئے، مدائن میں داخل ہوئے، 2 جوڑے کپڑے ہیں اور گٹھڑی میں بندھے ہوئے ہیں اور گٹھڑی کاندھے پہ لدی ہوئی۔ 2 جوڑے کپڑے گٹھڑی میں بندھے ہوئے، گٹھڑی کاندھے پر ہے۔ یہ گورنر آ رہا ہے، کیا سن رہے؟ کیا ختم کر دوں بات؟ موضوع سمیٹ رہا ہوں آج۔ یہ گورنر آ رہا ہے، یہ حاکم آ رہا ہے۔ بتایا، علی نے بتایا اور سلمان فارسی نے بتایا کہ ایک حاکم کا طرز زندگی وہی ہونا چاہیے کہ جو اس معاشرے کے سب سے پست ترین انسان کا ہونا چاہیے۔ اور اب سلمان فارسی گورنر بن کر چلے ہیں تو ایک بار 2 جوڑے کپڑے گٹھڑی میں لپٹے ہوئے اور گٹھڑی لکڑی سے لگی ہوئی اور لکڑی کاندھے پر۔ یہ گورنر آ رہا ہے، مدائن کا گورنر آ رہا ہے۔ ایسے میں جیسے ہی داخل ہوئے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت بڑا سامان کا گٹھڑا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ سلمان فارسی، ایک روایت میں لکھا 250 برس، ایک روایت میں لکھا 350 برس کے، دونوں روایتیں کم و بیش ادھر ادھر موجود ہیں۔ چلو 250 برس ہی مان لو، 250 برس کے سلمان فارسی۔ یعنی انسان کو عبودیت ہر وقت قوت کی منزل پر رکھتی ہے۔ انسان اگر بندہ بن جائے تو بڑھاپے میں بھی جوان رہتا ہے۔ یہ طرح سلامت نے جس نے جملہ محفوظ کیا۔ آگے بڑھے، اس عورت کے پاس بہت بڑا گٹھر تھا، اس سے اٹھتا ہی رہا۔ سلمان فارسی نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سلمان فارسی نے وہ گٹھر اٹھایا، تنہا اٹھایا۔ 250 برس کے سلمان نے، 250 برس کے جوان سلمان نے گٹھر اٹھایا، اس عورت کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ اپنے زنبیل میں سے کچھ درہم نکال کے کہا لو تمہاری مزدوری۔ مزدور نہیں ہوں، گورنر ہوں، مزدور نہیں ہوں، گورنر ہوں۔ حیران ہو گئی عورت، کہاں ٹھہرے ہیں، کہاں رکے ہیں؟ سب سمجھ رہے کہ اب دارالامارہ پہ سلمان کا انتظار ہو رہا، محل میں سلمان کا انتظار ہو رہا ہے۔ سلمان فارسی کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کا جلیل القدر صحابی، آج صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیغمبر کے جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صحابیت عبودیت کی کس معراج پر ہے۔ لے جائیے جملے، سب قصر پر دارالامارہ کے دروازے پر منتظر ہیں کہ گورنر آئے گا تو استقبال ہوگا، اور گورنر وہاں آ ہی نہیں رہا۔ گورنر ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہا ہے۔ ہر دور کے گورنر کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ہر دور کے حاکم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کہا کہاں رہیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہاں پر آرام کریں گے؟ میرا دل کہتا ہے، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، میرا دل کہتا ہے۔ سلمان فارسی رہتے تھے مسجد میں، ٹھیک ہے، مسجد میں رہے ہیں وہ۔ اس نے پوچھا کہاں رہیں گے، کہاں پر قیام ہے؟ کہا ہوگا سلمان فارسی نے جہاں اللہ رہتا ہے۔ گورنر کو، حاکم کو ہر وقت مسجد ہی میں نہ چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے محسوس کرے، عبودیت کی منزل پر محسوس کرے، بندگی کی منزل پر محسوس کرے۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح ہو گئی، بلایا گیا، کیا مسائل ہیں شہر کے؟ لوگوں نے کہا کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ اختیارات بندگی، اختیارات بندگی، کیا کیا اختیار دیتی ہے بندگی؟ لوگوں نے کہا چوریاں بہت ہو رہی ہیں، چور بہت ہیں مدائن میں، کیسے چوروں کا صفایا کیا جائے؟ سلمان فارسی چپ ہو گئے، کچھ سوچ رہے تھے۔ ایسے میں پولیس والے، کچھ سپاہی سامنے کھڑے ہوئے تھے، سب سوچ رہے تھے کہ سلمان ہماری ڈیوٹی لگائیں گے کہ تمہاری ڈیوٹی فلاں محلے میں، تمہاری ڈیوٹی فلاں محلے میں، اور خبردار دیکھو اب ساتھ سے کوئی چوری نہ ہونے پا رہا، اگر چوری ہوئی تو تم معطل ہو جاؤ گے اور تمہاری ڈیوٹی منسوخ کر دی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ سلمان نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، کسی پولیس والے سے، کسی سپاہی سے کچھ نہیں کہا، کسی دربان سے کچھ نہیں کہا۔ سب منتظر ہیں کہ حاکم ہمیں حکم دے گا تو ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ حاکم کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ حاکم کا معلوم ہے کہ ان کے پاس میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیارات بندگی لے کر آیا ہے۔ کہا جاؤ اب میں ضمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی۔
میں ضمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی. سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے ضمانت دے رہے ہیں, کسی سے کچھ کہا ہی نہیں, کسی کی ڈیوٹی لگائی ہی نہیں, کسی کو فرائض پر معمور کیا ہی نہیں, کسی کو کہیں پر معمور کیا ہی نہیں, پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ کل سے چوری نہیں ہوگی. شام ہوئی, مغربین پڑھانے کے بعد سلمان فارسی باہر گلی میں آئے, آواز دی, پورے مدائن کے کتوں کو بلایا. اختیارات بندگی, بندگی اختیار کیا دیتی ہے؟ بندے تو بنو, بندے تو بنو. پھر دیکھو اختیار کیا ملتا ہے. تو بھائی سلمان فارسی نے مدائن کے سارے کتوں کو بلوایا, آواز دی, سارے کتے آ گئے. بندگی اختیار کیا دیتی ہے؟ بچوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, یعقوب جنگل میں آئے, سارے بھیڑیوں کو بلایا, سارے بھیڑیے آ گئے. تو سمجھ گئے ہم کو میرا سلام ہے, جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کا دعا ہے کہ بھائی سمجھ جائیں, بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے. جناب یعقوب نے سارے بھیڑیوں کو بلایا, سب آئے. یعنی بندگی اس منزل معراج پر لے آتی ہے کہ جہاں مخلوقات بھی اطاعت کی منزل پر آ جاتی ہے, مخلوقات اطاعت کی منزل پر آ جاتے ہیں. سلمان فارسی نے سارے کتوں کو بلایا, سارے کتے آگے سامنے کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی نے کہا کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے, کل سے. کیا چلے بات نہ ہو جائے گا. کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے. سلمان فارسی نے کہا, ان جانوروں سے کہا کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے. جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے, جانور تو زبان سمجھ رہا ہے. جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے. صبح ہوئی, ہر گلی میں جتنے چور تھے, ہر گلی میں ان کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. چوروں کا صفایا ہو چکا تھا. پھر چوری نہ ہوئی, اس لیے کہ حاکم خود چور نہیں تھا. فرما رہے ہیں, لوگوں نے آگے شکایت شروع کر دی. ایک عورت نے شکایت کی کہ میں بازار میں جاتی ہوں, ایک قصائی ہے کہ جو بہت زیادہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے, زیادہ بتاتا ہے کم دیتا ہے. اس کے باٹ میں فرق ہے, اس کے بٹوں میں فرق ہے. جو ناپ تول کے باٹ ہوتے ہیں اس میں فرق ہے, لوہے کے باٹوں میں فرق ہے, اور وہ بےمانی کرتا ہے. سلمان فارسی نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. عورت گئی, کہا تمہیں مدائن کے گورنر نے بلایا ہے, مسجد میں بیٹھے. کہا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیے علی نے کہا اگر کوئی شخص کسی کے غصے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہے تو یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے. سلمان فارسی نے اپنا کوئی خوف قائم نہیں کیا تھا. بلا جھجک سب کو انٹرنس کی اجازت تھی, سب کو داخلے کی اجازت تھی مسجد میں. جو آئے سلمان فارسی سے بات کرے, کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے, کوئی بکنگ کی ضرورت نہیں. جس کی مرضی آئے اور گورنر سے بات کرے, حاکم سے بات کرے. تو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاتا. پھر سلمان فارسی نے بلوایا تو نہیں آیا, پھر بلوایا نہیں آیا, 3 مرتبہ کہا, وہ قصائی نہیں آیا. سلمان فارسی نے کہا اچھا اب تم جاؤ, اور اب اس سے نہ کہنا, اب اس کی دکان پر جو بٹے پڑے ہوئے ہیں ان بٹوں سے کہنا کہ اس قصاب کو سلمان نے بلوایا ہے. سلمان فارسی نے اپنی زبان کا اثر اس عورت کی زبان میں منتقل کر دیا. وہ عورت پہنچی, اب یہ دیکھ رہا تھا کہ پھر آگے کہیں. اس عورت نے قصاب سے بازی نہیں کی, لکھا یہ ہے بٹوں سے کہا اے لوہے کے بٹوں, اس قصائی کو سلمان فارسی حاکم مدائن نے طلب کیا. سلمان کی زبان کا اثر منتقل ہو چکا تھا. اب گویا وہ عورت نہیں بول رہی تھی, اب سلمان بول رہے تھے, عورت نہیں بول رہی تھی. گویا سلمان فارسی بول رہے تھے, گویا سلمان فارسی کی زبان کا اثر عورت کی زبان میں منتقل ہو گیا. کہا اے بچوں, اس قصاب کو مدائن کے گورنر سلمان فارسی نے بلوایا ہے. بچوں نے جیسے ہی سنا, بچے کوئی جاندار تھوڑی تھے, کوئی انسان تھوڑی تھے, کوئی حیوانات تھوڑی تھے کہ ان کو شعور ہو, لا شعوری طور پر ہو. بچے تو بالکل بے جان ہیں.
بٹے تو بالکل بے جان ہیں. جیسے ہی بٹوں نے سنا بٹے اچھلے اور اچھل اچھل کر اس قصائی کے سر پر پڑنے لگے. جب تک گورنر کے پاس آ نہیں گیا بٹوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں.